آج دل کر رہا ہے کہ اقبال دے کلام تو شروع کریں، بالکل تواڈے مزاج تو ہٹ کے میرے اپنے مزاج دے مطابق۔ خودی کا سنہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فسان لا الہ الا اللہ، خودی کا سنہا یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ علاقہ گون جائے حضور دے غلام کہہ رہے ہیں بہار ہو کے خزاں لا اور جناب اعلیٰ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب سارے ادارے توڑے خلاف، سارے جناب اعلیٰ اتنام نہاد سیاسی جماعتاں توڑے خلاف، تسی اس سسٹم دے اندر نظام بدلو گے کہ آئے۔ اقبال فرماندہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فسان لا الہ الا اللہ، خود کا سنہا تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد صدر محفل استاد العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد وقار صد تکریم محافظ ناموس رسالت جناب مفتی محمد مصباح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت عزت مآب جناب مفتی محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محافظ ناموس رسالت عزت مآب جناب حافظ مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسیر ناموس رسالت عاشق رسول عزت مآب جناب صوفی محمد شیر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی محفل لائق صد وقار صد تکریم محافظ ناموس رسالت جناب محمد فاروق واگرہ صاحب، لائق صد وقار صد تکریم جناب حاجی محمد ظہور واگرہ صاحب، جناب حاجی محمد ممتاز صاحب، جناب محمد فیاض صاحب، محمد رمضان صاحب، اور پی پی 87 تحریک لبیک یا رسول اللہ یونین کونسل پکا گنجیرہ دے تمام نبی علیہ السلام دے عاشق اور غلام حضور دی عزت و ناموس تے پہرے دار، مالک اسا سارے دی حاضری اپنے فضل نال قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم رضوی صاحب خطیب پاکستان، آپ اور تمام علماء جو اس بابرکت اجتماع دے اندر تشریف فرمانے، کسی دا نام رہ گیا
پریشان نہیں ہونا. بابا جی فرماندے سن تساں جنہاں مالکاں واسطے آئے ہو مالک تانوں بھی دیکھ رہے ہیں, ساڈے جناب اعلیٰ ساڈے دل بھی دیکھ رہے ہیں, تواڈے دل بھی دیکھ رہے ہیں, اور ساڈے جناب اعلیٰ محبتاں دے معیار بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل نال میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. بچہ جناب محمد علی عثمان, اللہ تعالیٰ انہوں اپنی حفظ و امان رکھے اور نظر بد تو بچائے. ماحول بدلنا جتنا ایک ساڑھے واسچ ہے بدلنا چاہیے اور بدل بھی رہا ہے کہ محفل شادی دی ہوئے, محفل جناب اعلیٰ خوشی دی ہوئے, غمی دی ہوئے, ساڑھے نزدیک اس وقت تک وہ محفل بام عروج تک نہیں پہنچتی جدوں تک اندے وچ رسول اللہ دے دین دی گل نہ ہوئے. بڑا فضل ہویا میرے مالک دا, انہیں جولائی دے مہینے دے اندر کیسا موسم بنا دیتا ہے. یہ انہاں لوگوں واسطے جڑے کہندے نے مولویو ہر پاسوں حالات اوکھے نے, تنگیاں نے, عالم کفر تے انہاں دے اعلی کار چمچگیر کیویں دین نو آن دین گے تھے. میں کہ جڑا مالک جون جولائی وچ لوگوں نو کملا پوا سکدا ہے نا تے موسم بدل سکدا ہے, ایویں پتہ بھی نہیں لگنا تے پاکستان دے تخت رسول اللہ دا دین آ جائے. تواڈے ساڈے ایک ذمہ کم ہے کہ اسی اپنی استطاعت دے مطابق محنت کریے, کیونکہ میں پیور ایک سیاسی مولوی ہوں. میرے ذمہ جو کم ہے میں وہ تواڈے سامنے عرض کروں گا. میرے ذمہ کم ہے کہ میرے آقا مولا دا او دین یا دین دا او پہلو جیڑا ساڑی عوام الناس دی اکثریت کو پتہ نہیں ہے, میں اس حوالے نال تانوں روح شناس کراواں. کسی نو میری گل نال اختلاف ہے, بالکل انہوں حق ہے کہ وہ میری اصلاح کرے, لیکن کم از کم اصلاح کرن دا حق اس بندے نو ہے جڑا ساڑھے نالوں اتنا زیادہ ضرور پڑیا ہویا ہوئے کہ سانو آ کے جناب حضور دا دین سکھائے. ساڑھی اصلاح کرن قبلہ مفتی صاحب جیسے لوگ, ساڑھی اصلاح کرنے علماء جو سٹیج تے بیٹھے نے ایسے لوگ, اے حضور دے غلام جناب اعلیٰ ساڑھی اصلاح کرن کے مولانا صاحب اے جناب حدیث دے فہم دے اندر ایس جگہ دوتے تو انہوں مغالطہ لگے, اے نہیں سی اے مفہوم سی. تو چلو جناب اعلیٰ سی اپنی غلطی تسلیم کریے. تو جنہوں جناب اعلیٰ پہلے کلمے دے صحیح تلفظ بھی ادائیگی نہ آوے اس بندے نو جناب اعلیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو علاوہ اگے سورہ فاتحہ بھی مجمع پڑھن دی ہمت نہ ہوئے, او بندہ آ کے سانو حضور دا دین سکھاوے. اے تے کو گلہ جچدیاں نہیں, اور کسے کیا ہونے کہ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ایتھے بندہ کی آکھ سکتا ہے. بہرحال تواڈے نال گلاں کرنیاں نے کہ اسی جس دین دی گل کرنے ہیں او دین کیڑا ہے. اونچی بولو. اے انہاں لوگوں واسطے میری تقریر ہے جڑے کہندے نے اسی تے آئے سا میلاد دی محفل واسطے تے مولویاں سیاسی گلاں کیتیاں نے, سیاسی تقریر ہو گئی. ہن تے ساڈے خیر لبیک والے بھی سیانے ہو گئے, انہوں نے کہ چلو مسیح تے تانوں مسئلہ ہوندا تے تانوں میدان وچ لے آنے, چلو ایتھے بیٹھ جاؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اور نعرہ لگیا نا ایک جگہ دوتے لبیک دا, تو ایک بندے پرچی بھیج دیتی, انہیں کیا کہ حضرت صاحب یہ لبیک کا نعرہ, یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ, یہ تو سیاسی نعرہ ہے, آپ یہاں پہ لگوا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یار سیاسی ہے یا مذہبی ہے تے رسول اللہ دا نعرہ تو سیاسی سمجھ کے نہ لا, تو مذہبی سمجھ کے لا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. آئیے جی اللہ دا قرآن پڑھیے, میرے آقا مولا دا فرمان پڑھیے. میرے کریم نبی جس وقت ہجرت فرما کے مکہ تو مدینہ طیبہ وچ آئے اور ریاست مدینہ دی بنیاد حضور نے رکھی, حضرت تشریف فرمانے کہ میرے آقا مولا نے ایویں دا نظام بڑھایا کہ مسجد نبوی دے اندر بھی حضور دا نظام چلدا سی تے مدینے دے بازاراں دے اندر بھی حضور دا نظام چلدا. اونچی بولو. سانو کہندے نے مولوی او تسی مسیتاں تک رہو, مدرسیاں تک رہو, ادھر منہ نہ کرو. اسی تانوں اس دین نال لے جانا چاہتے ہیں جڑا دین میرے آقا مولا لے کے آئے. پڑھیے قرآن.
جن دی طبیعت اندروں راضی ہوئے وہ گل کرے سی۔ بابا جی فرمانے سن کہ دجال دے فتنے دے پتہ نہیں اس قوم نے کی کرنا ہے، جیڑی قوم عمران دے فتنے تو باہر نہیں آ رہی اس قوم دے نال ساڑی جناب اعلیٰ بحث مباحثہ نہیں ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھو تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے۔ مولوی فاروق الحسن دی گل نال اختلاف ہو سکتا ہے، محمد عربی دی گل نال اختلاف نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ دے نزدیک اسلام میں جناب اعلیٰ یہی اسلام میرے تے تیرے کریم نبی لے کے آئے تے میرے نبی رحمت نے جناب 10 سال یا 11 سال میرے آقا مولا نے جناب اعلیٰ مدینہ شریف دے اندر اپنی حکومت بھی کی تھی اور سیاست نبی کر کے دنیا نو دسی کہ اسلام دی سیاست جو دی ہے، اسلام دا نظام جو دا ہے۔ کیسا نظام جس جگہ تے مال غنیمت آ جائے تے سونے دے منا آ جاؤ، رسول اللہ دونوں ہتھاں نال ونڈنا شروع کر دینے حتیٰ کہ اتنا سونا بچ جانا ہے سرکار ساری رات مسجد وچ گزار دینے، اگلا دن مسجد وچ گزار دینے، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ ظہر پڑھی اثر پڑھی مسجد دے اندر تے بندے آئے پھر سوالی آپ نے وہ مال انہاں نو تقسیم کیتا تے ہمیں ہاتھ جھاڑ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ قوم نو پتہ لگ جائے، امت نو پتہ لگ جائے قیامت تک ساڈا دین انج ہوندا ہے جس دین دے اندر جناب اعلیٰ اگر مال ڈھیر سارا ہو جائے ریاست دا سربراہ ادو تک گھر نہیں جانا جدو تک اس مال نو اپنی جناب رعایا دے اندر تقسیم نہیں کر دینا۔ جناب اعلیٰ اے ریاست مدینہ ہے، جس ریاست مدینہ دے اندر تنخواہ دی جناب اعلیٰ تنخواہ دے تعین دی گل ہوئے کہ صدیق تواڈی تنخواہ کتنی مقرر کری ہے تے فرماون اتنی مقرر کر جتنی مدینے دے مزدور نو دے دے ہو۔ آکھیا گزارا کیویں ہو سے؟ فرمایا گزارا کراں گا جے نہ ہو سکیا مدینے دے مزدور دی تنخواہ بڑھا دیاں گا۔ اے جناب اعلیٰ ریاست مدینہ دا تصور ہے، جس ریاست مدینہ دے تصور دے اندر حضرت صدیق اکبر جدو دنیا تو جاون لگ دینے آپ وصیت فرماندے نے جدو میں فوت ہو جاواں میری فلانی زمین بیچ کے جتنی ہن تک میں تنخواہ لئی ہے وہ تنخواہ تسی بیت المال دے اندر جمع کرا دینا۔ ہو سکتا ہے ابو بکر صحیح مانے میں ڈیوٹی نہ دے سکیا ہویا، جس تنخواہ کی واپسی دے جناب ساڈر نو سن گیا عمر جیسی ہستی بھی رو پہ پھر ہو کے کہنے نے ابو بکر تو بعد آلیاں نو اوکھا کر کے جا رہا ہے، تو بعد چاون آلیاں نو اوکھا کر کے جا رہا ہے۔ کون ہے جڑا تیرے جیسا کے بعد نے اندر جناب نظام حکومت چلایا؟ اسی اس ریاست مدینہ دی گل کرنے ہو جس ریاست مدینہ نے اندر جناب حاکم خود بھی ایماندار ہوئے اور دی برکت دے نال رعایا بھی ایماندار ہوئے۔ رات رو جناب عمر چکر لا رہے ہوں تے گھر وچوں آواز آئے، تہجد دے ویلے گھر وچوں آواز آئے، ایک بوڑھی مائی دی کپ کپاندی آواز چل بچی ہے اٹھ کے دودھ پانی پا گئے تو انہیں آکھیا نا ماں خلیفے نے منع کیتا ہے پانی نہیں پانا۔ انہیں کیا خلیفہ کیڑا ویکھدا پہ آیا؟ عمر کیڑا دیکھ رہا؟ فرما عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا رب تے دیکھ رہا۔ جناب اعلیٰ اے جناب اسی کہنے اور ریاست مدینہ جناب اعلیٰ دی بنیاد رکھو جس ریاست مدینہ دے اندر گھر دے اندر بیٹھے لوگاں نو پتا ہوئے کہ حاکم جناب اعلیٰ بےایمانی نہ کرے گا نہ ہون دے گا۔ اے نہیں ہے کہ 15 کروڑ دی ریاست دی گھڑی 3 کروڑ دے اندر خرید کے پھر ویچی جائے تے جناب اپنی جیب دے اندر مال پائی جائے۔ ایڈا وڈا چور تے منافق اعظم بھی قوم نو لگے کہ ریاست مدینہ دی بنیاد رکھے گا، ایڈا وڈا چور جناب اعلیٰ قوم دی امانت تے گھڑیاں بیچ کے کھاونا لا اپنے حرام دی کمائی دے جناب اعلیٰ اپنی سیاست ناپاک سیاست تلا کے پھر قوم نو آکے میں توڑا ہمدرد بن کے آیا تے قوم پھر بھی منی بیٹھی ہویا۔ اس قوم نو 100 باری استغفار پڑھنی چاہیے رہی ہے۔ ریاست مدینہ دا تصور نہیں ہے کہ بنی گالا 300 کنال دے گھر چ رہ کے تو 3 مرلے آلیاں دی گل کر۔ ریاست مدینہ دا تصور ہے
کہ مدینے والے ستے ہوئے نے رات نو حضرت فاروق اعظم گھوڑے تے بیٹھ کے مدینے دا چکر لا کے لوگاں دے گھر دے حالات معلوم کردے پے نے ایک گھر دے وچوں جناب اعلی جدوں روون دی آواز آئی بچیاں دی آپ فرماتے نے مائی چپ کرا اپنے بچیاں نو انہیں کیا یہ تے حساب ہونے نے ساڑھے تے عمر دے قیامت دے دن جنہی وجہ تو میرے دید دور حکومت اچ میرے بچے روئے تے حضرت عمر اتھوں ہی روندے ہوئے بیت المال چاہے آکے اپنے غلام لو کہتے نے بوری میرے موڑے آتے رکھ میں ہوں دے گھاٹا پہنچانا ہے تے غلام کہتے ہیں حضور میرے موڑے آتے رکھ دے ہو فرما آج عمر دا بہت چک لوے گا کل کون چکے گا اسی اس ریاست مدینہ دی گل کرنے ہو جڑا اسلام عمر دے موڑے دے ہوتے جناب اعلی بوریاں رکھنے نہ آئے اسی اس اسلام دی گل کرنے ہو یس اسلام دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات رو پہرا دیوان تے مدینے دے مضافات تے قافلہ رکے ایک عورت دے کراہن کی آواز آئے تے پوچھڑ کی گل لے بھئی قافلے آلے ہو انہاں کہا جی خاتون لو بچے دی پیدائش دا ٹائم تاں دردن تے آپ گھر آئے اپنی اہلیہ نو دائی بنا کے دے کول لے گئے اے ریاست مدینہ دا تصور ہے اے ریاست مدینہ دا تصور نہیں ہے کہ اپنی بیوی نو ٹوپی علا برکا تے لوگاں دیاں دیاں نو ڈھولک دی تھاپ تے نچایا جائے اے کوئی ریاست مدینہ دا تصور نہیں ہے ریاست مدینہ دا تصور ہے کہ جو اپنے واسطے پسند کرو میرے آقا مولا نے فرمایا کسے پوچھیا سی کہ یا رسول اللہ میں چاہنا میرا ایمان کامل ہو جائے حضور نے فرمایا جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے اپنے بھائی واسطے بھی پسند کریا کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ دا تصور ہے کہ جناب اعلی کسے صورت بھی ملک نال غداری نہ کی تھی جائے کسے صورت بھی اپنے بیگانے والے اندر ریاست دے سربراہ اپنے ساتھیاں دے خلاف گل نہ سنی جائے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی جناب اعلی حدیبیہ دے تے حضور تے صحابہ نو چھوڑ کے آئے تے جناب آپ تشریف لے کے آئے کہ اس وقت آپ نے فرمایا اسی لڑن نہیں آئے میں حضور دا پیغام لے کے آیا اسی صرف اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آیا تسی انج کرو جناب سانو مالک دے گھر دے چاور دے ہو اسی جناب تلوارہ صرف نیام دے اندر ہی رکھا گے اور کوئی جناب اعلیٰ ساڑا مدعا نہیں ہے انہاں کیا تیرے نبی نہیں آ سکتے ہاں کعبہ موجود ہے جا تو طواف کر ہاں زمزم موجود ہے جا کے پیو صفا مروہ موجود ہے جا کے چکر لاؤ لیکن تیرے نبی نہیں آ سکتے انہاں کی فرمایا یاد رکھ حضور دے بغیر میں کعبے نو دیکھ نہیں سکتا کعبے نو متھا نہیں لا سکتا کعبے دی اس ویلے زیارت کرانگا جس ویلے میرے مصطفیٰ کریم آگے زیارت کرانگا اے ریاست مدینہ آلے ہوندے نے جڑے اپنے جناب اعلیٰ اپنے آقا و مولا دے نال اتنے مخلص ہوندے نے ایک ایڈی گل ہوئی کہ گستاخان نو مبارک ہویا کہ فرانس دے صدر نو دوبارہ صدر بنن دے ہوتے شہباز شریف مبارک دے ہوئے پھر آکھیا جائے لبیک والے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں لبیک والے ہوتے نال کھڑے ہون گے جو محمد عربی دی عزت دے نال کھڑا ہوئے گا جو رسول اللہ دی ناموس دے پہرے تے کھڑا ہوئے گا ورنہ بلے تیر تے نون آلے کروڑ واری سونے دے بڑھ کے آ جاوان میرے امیر نے کہا کہ کسے نو مانو ہوئے گا کہ پیو پتر وزیر اعلیٰ وہ سوچدا ہوئے گا میرا پیو وزیر اعظم ہے تے میرے امیر نے کہا تیرا پیو سکندر اعظم کی ہوئے ساڑی جتی نو بھی پرواہ نہیں ہے اسی اسے بندے نو من لڑا لیا جو ممتاز قادری دی طرح حضور دی عزت دا پہرے دار بڑھ کے آمنا لاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ریاست مدینہ نے تصورے نہیں آنا کہ جناب اعلیٰ بدماشیاں تے عیاشیاں کر کے تسی قوم دا بیڑا کر دے ہو انہاں دے نام تے قرضے لے کے جناب تساں بدماشیاں کرو اے ریاست مدینہ نہیں ہے ریاست مدینہ اے ہے کہ جناب جو اپنے واسطے پسند کرو مزدور تے رعایا واسطے بھی وہی پسند کرو کہ پتر دی گواہی پیو دے حق وچ قبول ہے اے سوال قاضی نو تے پتہ سی کہ مولا علی نو پتہ نہیں سی اللہ اکبر پھر جناب اس تو بعد انہاں کہا جی بیٹے دی گواہی باپ دے حق قبول نہیں آپ نے فرما میرا کمبر گواہ ہے انہاں کہا جناب
وہ تہاڈا نوکر ہے تے نوکر دی گواہی مالک دے حق وچ قبول نہیں. یہ ساری گلاں تو بعد نے کہا حضرت جی پھر اینڈ چاہ جاندی ہے قسم. آپ نے فرمایا تو کر فیصلہ. انہوں نے کہا جی میرے نزدیک تے فیصلہ آئی ہے کہ ہن زرا جی چیز ہے اے دی خاطر اے نہ کہ اندر ہوے جا کے کہ مسلماناں دی حکومت سی میرے کولوں زبردستی کھولے ہی نہ زرا بہتر ہے کہ انہوں دے دیو. آپ نے زرا دے حوالے کیتی فرمایا لے زرا تے اس ویلے یہودی قدماں وچ گریا. انہوں نے کہا میری ہے نہیں سی میں تے تانوں دیکھنا سی کہ تہاڈا نظام ہے کتنا انصاف والا. تہاڈا انصاف دیکھ کے میرے دل نے گواہی دیتی ہے اے نظام کسی انسان دا بھیجیا نہیں ہے پروردگار دا بھیجیا ہو. انہیں اسے جناب اعلیٰ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا حد تے بیعت کی تھی. اے تے کوئی قانون نہ آیا کہ غریب دے بچے جناب اعلیٰ مہینے اندر پہ رہن تے پاکستان دا سپریم کورٹ نہ رات کو نو کھلے نہ دن نو کھلے نہ سنے انہاں دی. عمران خان دی پریشانی ہوئے تے رات کو کورٹ بھی کھل جائے تے سپریم کورٹ دے جج بھی آ جان. ایڈے یوتھی جج جناب آ کے جدو کرسیاں تے بیٹھے ہون پھر ملک چمن آ سکتے. پھر جدو تنقید ہوندی ہے اے کوئی چند ایک مہینے پہلے انہاں دی کوئی قوم نے جدو مٹی پلید کی تھی تے ایک جج کہنے لگا سپریم کورٹ دا کیا ہم بے غیرت ہیں. میں کہندے کو پوچھن والی گل پاکستان دے سپریم کورٹ دے ججاں تو بے غیرت ترین شاید ہی پاکستان دے اندر کوئی اور طبقہ ہوئے. اتنے بڑے بے غیرت کہ پونی صدی گزر گئی ہے پونی صدی پاکستان دی دے اندر کدی ایک باری بھی انہاں ناموس رسالت واسطے سموٹو ایکشن نہیں لیا کدی ختم نبوت واسطے سموٹو ایکشن نہیں لیا. جدو 10,000 بندہ 1953 دے اندر ختم نبوت واسطے پہرا دینے شہید ہو گیا اس کورٹ نے اس ویلے بھی سموٹو ایکشن نہیں لیا. سموٹو ایکشن کدوں لیا جاندہ ہے جدو عمران جیسے نو پریشانی ہوئے جدو جناب کتے ہندوان دے مندر دی دیوار گیری پئی ہوئے اس ویلے انہوں نے سموٹو بڑی جلدی یاد آنے نے تے مسجد رحمت للعالمین لہو لہو ہوئے تے خون جناب اعلیٰ سارے فرش دے ہوتے بہ کے تے فرش نو لال کر چکیا ہوئے تے لاشاں بھی پئیاں ہون تے زخمی بھی پئے ہون تے لبیک والے پکار رہے ہون کہ او چیف جسٹس صاحب تے جناب سپریم کورٹ دے ججو تہاڈی سموٹو ایکشن دے ٹائم نہیں آیا تے سارے خاموش ہون. نہ اس ٹائم سپریم کورٹ بولے نہ چیف جسٹس بولے نہ اس ٹائم جناب اعلیٰ اسمبلی بولے. پھر آکھن کہ جناب ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو سنو اے ملک تہاڈے پیو دا نہیں اے ملک محمد عربی دے غلاماں دا ہے. اے ملک رسول اللہ دے نام تے بڑے ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. اے ہی جج سی اعجاز الحسن سعد بھائی دیواری آئی پتہ چلیا جناب اعلیٰ ہائی کورٹ نے بھی کیا جناب بے قصور انہوں نے اندر رکھیا ہویا ہے تے جناب پیشیاں تے پیشیاں لمیاں تاریخاں 20 دناں دیاں مہینے دیاں ساڑی واری مہینے دیاں تے پیو دی واری روزانہ. واہ بھئی واہ بڑا تاڑا انصاف ہے. اے بڑی تاڑی جناب اعلیٰ ججی ہے لانت اس تاڑے کالے کوڑ دے ہوتے تے تاڑے اس ہتھوڑے دے ہوتے جڑا آرڈر کر کے کہندے ہو ان دے نالوں کئی گنا وڈے ہتھوڑے جدوں تانوں قیامت نوں تے قبر وچ پینے نے تانوں لگ پتے جانے تسی کی سمجھدے ہو سدا تہاڈا دور رہنا ہے. جے افغانستان دے اندر پوری دنیا دے کفر نے آ کے حملہ کیتا تے محمد عربی دے غلام کھڑے ہوئے 20 سالاں دی جد و جہد بعد اج اگر اتھے حضور دا دین آیا ہے تے انشاءاللہ پاکستان وچ بھی آ چلے انشاءاللہ. کیڑا چاہندا ہے کہ پاکستان وچ حضور دا دین آوے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. بس جناب اعلیٰ قوم وہی سمجھانا ہے جو رسول اللہ دا دین آنا ہے ریاست مدینہ حقیقی بننی ہے. پھر عدل دے پیمانے امیر و غریب واسطے ایک جیسے ہو جانا ہے. پھر ریاست دا خزانہ غریبوں واسطے ہونا ہے امیروں واسطے نہیں ہونا. ایک کیڑی گل ہو گئی جناب اعلیٰ کہ ٹیکس لیا غریب دے نال غریب تو جائے تے وڈے امیراں وچ جائے. ایک کیڑا قانون ہے جناب قرضہ لیا غریباں دے نال تے جائے وڈے امیراں وچ جائے. ایک کیڑا قانون ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پاک دے دور دے اندر تصور تے کرو جس وقت خاتون اپنی ضرورت لے کے انہاں دے گھر آئی ہے تے جناب اعلیٰ آپ دی اہلیہ جناب فاطمہ آپ اگ جلا رہی ہیں. ایسے عالم دے اندر آ کے اس عورت نے آکھیا امیر المومنین کتھے نے
آپ نے فرمایا کی سوال ہے؟ انہیں کہا جی سوال ہے میرے گھر دے اندر بڑی پریشانی ہے، اتنی دیر چونے دیکھے ایک بندہ صحن دے اندر گارا بنا رہا ہے، مٹی تیار کر رہا ہے اپنی چھت نو جناب اعلیٰ لپائی کرن واسطے، تے دیکھیا جناب اعلیٰ اس عورت نے تے دیکھ کے کہہ دی ہے تو امیر المومنین دی بیوی ہے، تو پردہ نہیں کر رہی اس مزدور کو لو کہ تیرے سامنے گارا بنا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے مزدور نہیں، اے کوئی غیر نہیں، اے ریاست دا سربراہ عمر بن عبدالعزیز ہے، اے میرے سر دا سائیں ہیں، اپنے گھر دا کم خود کر رہا ہے، اس واسطے گارا بنا رہا ہے۔ وہ اٹھن لگی ہے، انہوں نے پوچھا کیوں اٹھن لگی؟ انہیں کہا جی تواڈے اپنے گھر دے حالات دے خراب نے، تساں میری مدد کی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا نانا بی بی سوال دس۔ انہیں سوال دسیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس ویلے جناب انہاں سوال پہنچایا گیا، آپ نے فرمایا میرا پیغام قاصد نو جناب اعلیٰ دے کے روانہ کرو، بلکہ آپ نے تحریر لکھ کے دیتی ہے اسماعیل نو اتنا خرچہ دے دیو، اتنے عرصے دا خرچہ دے دیو۔ جدو آپ نے لکھ کے دیتا عورت حیران منہ کھلیا پریشان ہو کے کہندی ہے اپنے گھر دی حالت ہے میں نو اتنا وافر خرچہ۔ آپ نے فرمایا بی بی اساں اپنے گھر دی حالت انج رکھیے تائیں تواڈے گھر دے چولہے چل رہے جے اساں عیاشیاں کریے تے تواڈے گھر دے حالات او نہ ہون جڑے جناب اعلیٰ اے اساں ریاست دے خزانے نو اپنی جناب اعلیٰ ملکیت نہیں سمجھیا، اے حضور دی امت دی امانت ہے، اے تواڈی امانت ہے، اس واسطے جناب اعلیٰ دے اندر خیانت نہیں ہو سکتی۔ بس مسلمانو اتنی گل دل دی تختی تے لکھ لو کہ حضور دے دین آنا ہے، اے سارے مسئلے حل ہونے نے۔ ایک جملہ پاکستانی بھی بڑا بول دے نے مولوی صاحب جدو اسی چنگے ہوواں گے اس ویلے بندے بھی چنگے آ جان گے، سنیا کہ نہیں؟ جدو مولویاں دے کہ اور کوئی دلیل نہیں نہ چل دی نہ دی، جدو عمران دا زرداری دا نواز دا شہباز دا دفاع کرتے ہیں بس ہو جاندی ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب وہ اسی آپ ہی ٹھیک کوئی نہیں، جدو ٹھیک ہوواں گے اس ویلے پھر چنگے حکمران بھی آ جان گے۔ ملا محمد عمر دا جملہ انہاں کیا اس طرح نہیں ہوندا کہ جناب اسی ٹھیک ہوواں گے تے حکمران ٹھیک ہوئے گا، بلکہ حکمران ٹھیک ہوئے گا تے قوم ٹھیک ہوئے گی۔ اگر قوم ٹھیک ہوندی تے پھر 1.25 لاکھ نبیاں نو آمن دی لوڑ ہی نہ پئی۔ کچھ بولو، قوم بگڑی ہوندی ہے تائیں ایک آندا ہے جڑا آ کے انہاں تے سربراہی کر کے او نظام چلاندا ہے جس نظام دے نال ایک دوسرے دی عبادت دی بجائے اپنے رب دی عبادت تے لگ جاندا ہے۔ کچھ بولو، انہاں کو پیغام ہے این دے ہوتے جناب ساڑھے نو بنا لیندے کہ جناب دیکھیں حضرت صاحب آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں، سنو اسی تو آنے کے صرف اتنی گل کیتی ہے کہ جان بڑی دور دی گل ہے، مال بڑی دور دی گل ہے، ایک ووٹ دی پرچی دین ویلے بھی بندہ 100 باری سوال کرے مولوی صاحب آخر ادھر بھی ایک پیر کھڑا ہے، ادھر بھی ایک مولوی کھڑا ہے، ادھر بھی فلاں کھڑا ہے، کیا انہیں دین کا پتہ نہیں ہے؟ میں کہ سانو چھاڑے اپنے اندر تو سوال کر کہ یزید دے نال کتنے کھڑے ہوئے سے، انہیں اندر بڑے بڑے مولوی بھی کھڑے ہوئے سے، بڑے بڑے جناب اعلیٰ اپنے آپ مذہبی آکھن والے بھی نال کھڑے ہوئے سن، لیکن ایمانداری نال دس حق حسینیت نال کھڑا سی کہ یزیدیت نال کھڑا سی؟ اس واسطے ہون جناب ایک تہاڈی مرضی تسی کدھر جانا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام دا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اوندے ورگے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ جدو مدینے دے دارالعمارت دے اندر حسین کریم نو آکھیا گیا کہ بیعت کر لو، آپ یہ بھی تے کہہ سکتے سن کہ میں ان دی بیعت نہیں کرتا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ کہہ سکتے سن جی میں یزید دی بیعت نہیں کرتا، لیکن آپ نے نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کرنا، آپ نے فرمایا میرے جیسا اوندے ورگے دی بیعت نہیں کر سکتا کہ قیامت تک واسطے نانے دی امت نو پتہ لگ جائے یزید جیسے دی حسین دا غلام بیعت کر ہی نہیں سکتا، سمجھ آئیے؟ لہذا تسی ایمانداری نال دسو کہ غازی ممتاز حسین قادری نو پھٹے لانا لے یزیدیت والے مزاج دے ہیں کہ نہیں؟ مسیتن تو سپیکر لانا لے یزیدیت دے مزاج والے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری نال دسو لبیک والے 34 جناب اعلیٰ حضور دے غلاماں تے سیدھیاں گولیاں مار کے شہید کرن والے یزیدیت دے مزاج والے ہیں کہ کوئی نہیں؟ ساڈی واری درجنہ بندے شہید کر کے سینکڑوں نو معذور کر کے ہزاراں نو جیلاں سٹ کے اس ویلے لگیا جائے کہ جناب یہ کیا بات ہے، عدالت کا فیصلہ آئے گا آپ مانیں گے نہیں، آپ یہ کریں گے آپ وہ کریں گے، اللہ اکبر، آپ فلاں کر دیں گے، ساڑی باری ہوئے تے عدالت دے فیصلے
اپنی واری ہوئے تو روڑاں دے ہوتے، ساڑی واری ہوئے تو کہنا مولانا صاحب معیشت کا مسئلہ ہے، پاکستان کی معیشت بڑے برے حالات سے گزر رہی ہے، کہ اپنی واری آوے تو آزادی نہیں غلامی، انہوں پنجابی اچھ کہندے نے یا بےایمانی تیرا ہی آسا، کہ حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تو اس ویلے آکھنا کہ حضرت صاحب فرانس اگر ناراض ہو گیا تو یورپ ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا، تو ہون ویسے میں عمران دے منن والے ہیں جیسا عقل تو پیدل بندہ ویکھے ہی کوئی، بڑے بڑے دنیا دے اندر بے وقوفی دیکھے نے اور سیاسی جماعتوں دے، لیکن جن نے اے عقل تو پیدل نہیں، ایڈا بندہ میں کوئی بھی نہیں ویکھیا کہ یار حضور دی عزت دا مسئلہ جس ویلے آیا ہے اس ویلے کی کہندا ہے، کہندا ملکی معیشت کا مسئلہ ہے، اور جس ویلے اپنی اقتدار دا مسئلہ آئے تو کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم امریکہ کی نہیں مانتے، ہم جناب اعلیٰ ایک اللہ کی مانتے ہیں، ایک اللہ دی تے ادو مننا سی نا جدو آسیہ ملونہ نو چھوڑن دی بجائے، اس ویلے انہوں کہنا نا کہ حضور دا فرمان ہے من سب نبیان من سب نبیان اقتلو، حضور دے فرمان دے کے کسی دا اختلاف ہو سکتا ہے؟ میرے آقا مولا دا جدو فرمان ہے کہ جو نبی کے خلاف بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، حق تے بندہ سی کہ ریاست مدینہ دے دعوے دارا تو جیلان دے اندر جناب اعلیٰ جتنے بھی گستاخان رسول سن سارے رسولی تے ٹنگ دا، کوئی ہور تیرے نال کھلوندہ نہ کھلوندہ لبیک علیہ تیرے نال ضرور کھلوندہ۔ اسی جیلے ساں امیر محترم نال جناب اعلیٰ انہاں دے وڈیاں دی ہوئی ملاقات، اے فرمان لگے کہ جناب اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں اور باقی جو مرضی آپ نے کہنا ہے، ساتھ میں نے کہا میں تے تینوں سمجھنا تھا تو سیانا ہوئے گا، ایک گل یاد رکھ تو آج میں نو کہہ رہے نا وعدہ کر کے ایک باری زبان کر کے تو وہ بھی میرے نال نہیں میرے پیو نال زبان کیتی سی، آج مکر رہے ہیں ایک وقت آنا ہے انشاءاللہ تو میرے دروازے تے آئیں گا، شاید وہ تو میرے کوئی ٹائم نہ ہو، اے پچھلے 2 مہینے پرانی گل ہے، ساڑھے کو لائے جناب خان صاحب دے بڑے قریبی بڑی بڑے جناب عہدے والے نے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے اگر کھڑے ہوں اور ہم جناب مل کے ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی اگر ملک کی خدمت کریں تو ہم ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، کہ آپ لوگ حق والے لوگ ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ظلم کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ اس وقت میرے امیر نے ایک کو گل کی تھی، فرمایا انہی لمبیاں گلاں نہ کرو حضرت جی، صرف انہاں دسو کیا تواڈے چ اتنا دم ہے کہ ساڈے نعرے دا بوجھ چک سکو؟ کیا تواڈے جتنا دم ہے کہ اپنے سٹیج تے کہہ سکو کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، ہولی ہولی نعرہ لا رہے ہو، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، اتنی ہمت ہے جناب دے اندر کہ اپنے سٹیج تے نعرہ لا سکو کہ من سب نبیان من سب نبیان، وہ پھر نال تو پتہ سیاسی پینترے، لیکن یہ دیکھیں نا جی پھر ہر ایک کی شان ہوتی ہے نا، آپ کا مرتبہ حق کا وہ استقامت کا جو ہے وہ ہمارا تو نہیں نہ ہو سکتا، پھر مسکرا کے ساتھ بھائی نے ایک کو گل کی تھی، فرما سون پھر اسی اسلام نو تخت لے آن واسطے قربانی دے سکتے ہیں، عمران نو تخت لے آن واسطے نہیں دے سکتے، اے یاد رکھیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت بس جناب یارا قوم دل دیا تختیاں دوتے لکھ لوے اس گل نو کہ رسول اللہ دا دین تخت آ کے روے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ ماحول بدل کے رہنا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، دنیا دیکھے گی ماحول بدل کے روے گا انشاءاللہ، اور اندے واسطے کوئی سانو ایکسٹریمسٹ آکھے شدت پسند آکھے جو مرضی تانے مارے پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جیلہ سٹے پھانسیاں چڑھا دے ہوئے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جے کر یار دینا دار نلے تانا جھول پالیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سونے جھوٹا لے لئے پیشان ہتینا تاج
تاجدار ختم نبوت. ضرور ضرور میں آ رہے ہوں. باقی تکلیفاں دیکھ کے رستے بدلنا یہ حسینیہ دا کم ہے. ایک پاسے 20,000 دا لشکر اے جڑے کہندے نے نا تھوڑی بہت پریشانی دیکھی میڈیا دے اوتے خبراں دیکھیاں نالے جناب پریشان ہو گئے. تحریک لبیک یا رسول اللہ میڈیا دے آسرے نہیں کھڑی اپنے رب دے آسرے کھڑی. جیل سے میری ملاقات ہوئی 3 مہینے بعد امیر محترم دا. وہی میں سی ٹی ڈی دا ریمانڈ کٹ کے آ رہا جناب داڑھی میری وڈی جناب ایتھے اور ساجد میر تو وڈی داڑھی سمجھ لیں مچھاں میریاں تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ اتنے میں نے کتنے پیار نال رکھیا ہونا ہے کتنی محبت عقیدت نال. خیر او ساڑھے بچے نے وہ ویڈیو شیڈیو چڑھائی نا جدو سانو مار رہے سن شیلنگ تے گولیاں شولیاں چلا رہے سن. وہ سی جناب تیزاب سٹن والی گڈی میں 2-4 پتھر مارے تھے. وہ جناب میں کہ ادھر بیٹھ کے نا پہلے آپ معذرت کرو تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی. ایک ویڈیو بنواؤ کہ جناب یہ غلطی ہو گئی مجھ سے فلاں فلاں. میں کہ جی بالکل معذرت کروں گا پر اس ویلے جس ٹائم تہاڈا آئی جی آ کے معذرت کرے گا کہ میرے تو غلطی ہوئی میں حضور دے غلاماں تے شیلنگ کی تھی. جدو تیرا آئی جی آ کے آکھے گا جی میرے تو غلطی ہوئی جناب میں معافی چاہنا میں انہاں تے تیزاب سٹیا جی حضور دے غلاماں تے تیزاب سٹ دیاں تہاڈی معذرت نہیں تے 2-4 پتھراں دی ساڈی بھی کوئی معذرت نہیں. اس واسطے ذہن وچ رکھ لو کہ رسول اللہ دا غلام اگر کسی جگہ دے تے آزمائش دا شکار ہوئے تے دل کمزور ہون لگے تے پھر ایک ساڑھے بڑے ساڑھے اکابرین تے دوسرا الحمدللہ پہلے امیر المجاہدین سن تے پھر انہوں نے لخت جگر. جس وقت جناب 3 مہینے بعد میری ملاقات ہوئی میں کہ مرشد سنا کی حال ہے؟ میں کہ کوئی پریشانی نہیں گھبرانا نہیں انشاءاللہ والعزیز جاماں گے تے پوری شان نال جاماں گے. جس ویلے روز آندے نے میرے کول آ کے کہندے نے مہربانی کر کوئی تھوڑی جی نرمی کر تینوں پنجاب دی گورنمنٹ وچ اینا حصہ جنہ تیرا دل کردا ہے لیکن مہربانی کر ساڈے اشارے تے چل. میں کہ نہیں تیرے اشاریاں تے نہیں چلنا اشارے ہوندے تے چلنا ہے جو دین لے کے آیا ہے تے جیندا دین قیامت تک قائم رہنا ہے انشاءاللہ. اونچی بولو اور جناب اعلیٰ میرے امیر محترم اور میرے جناب تحریک کے نائب امیر اور جناب میرے کتنے ساتھی جنہاں نے جناب اعلیٰ ہزارہ تکلیفاں دے باوجود ایک یا کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. یہ ساڑھے بڑے دسے سید حضرت علی موہانی جناب 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی تے ایسی کال کوٹھڑی ہے تے ایسی تنگ کوٹھی ہے انہوں نے آخر وچ آپ بند کیتا 6 مہینے جن وچ بندہ سیدھا بھی نہیں سی ہو سکتا اور انج کبڑے ہو گئے اور وہ کب پھر مرد دم تک دوبارہ سیدھا نہیں ہویا لیکن اون دے باوجود انہوں نے رسول اللہ دے دین تے پہرا دیتا رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دیتا. میرے جیسے بزدلاں نو سمجھایا کہ دین تے اوکھا ویلا آ جائے تے ہمت نہیں آ رہی دی. کچھ ہی بول لو. ابو اللہ اسرافیل جلندری جیل دے اندر میں نو اندے یہ کلام پڑھن دا موقع ملیا میں نو نہیں سی پتا ایک ملاقاتی آیا تھے بلکہ وہ ملاقاتی بھی ساڑھا پولیس والا بیلی سی تے گالے ہے کہ سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں نہ وہ پٹواری نے نہ یوتھی نے محمد عربی دے غلاماں دی بھی بڑی بڑی تعداد حضور دے غلاماں دی بڑی بڑی تعداد. انہیں کہ حضرت صاحب دل کیسے لگتا ہے ساتھ والی جناب اعلیٰ اس کمرے میں تو بہت سارے بندے آتے جاتے رہتے ہیں
آپ کے ساتھی بھی چلے گئے ہیں باقی ریمانڈ والے، آپ کو اکیلے رکھا ہوا ہے تو دل کیسے لگتا ہے؟ میں کہہ رہا میں اور تو نہیں پتا، حفیظ جلندری دا ایک شعر میں یاد آندا ہے، اجازت ہوئے تو سنا رہا، کہتا جی سناؤ۔ میں کیا مولا صرف فرماندہ ہے دل بے مودا ہے اور میں ہوں، دل بے مودا ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں۔ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ توجہ ہے اسی بس اتنا چاہیے کہ رسول اللہ دے دین دے دیو پہرا، اوکھا ویلا بھی آ جاؤ تے دین والے تواڈے نال ہون گے، تانوں محسوس ہوے گا کہ تواڈے نال ہون گے۔ خدا دی قسم ہے، ہمیں منٹ واسطے اکھاں بند کر کے جو تصور کریدن تے سوچ کے پریشان ہو جانے ہیں کہ جڑے حالات جو اسی گزر کے آئے ہیں وہ واقعی گزرے نے کہ خواب دیکھے۔ تصور نہیں کر سکتا کہ بندہ انہاں حالاتاں تو بعد تواڈے سامنے نارمل گفتگو کر رہا ہوئے، اس تو بعد بندہ کملا ہو جائے، جھلا ہو جائے۔ ایک رات ساڑھے نال کوئی دو سمجھ لو چکیاں چھوڑ کے تیسری چکی دے انہاں بھیجا سی نذیر چوہان صاحب نو، جڑے پہلے پی ٹی آئی دے سن تے بعد نون لیگ نو پیارے ہو گئے۔ او جناب ایک رات، صرف ایک رات، اگلے دن ازارہ ٹائم دل پکڑ کے لمبا پہ گیا، کہنا مینوں اٹیک ہو گیا، مینوں اٹیک ہو گیا۔ تے انہوں جناب پنجاب کارڈیالوجی لے گیا دل والے ہسپتال، تے پہلے کہنا سی شہزاد اکبر قادیانی ہے، تے بعد کہنا جی میرا بڑا بھرا ہے تے ساڈے گلے شکوے دور ہو۔ اینی کو گل ہے، گل پیارے ہو جدو سیاست واسطے بابا جی فرماندے سن جدو ختم نبوت تے ناموس رسالت اپنی سیاست واسطے تسی ذاتی مفاد واسطے حضور دے دین واسطے نہیں بلکہ اپنے ذاتی معاملات واسطے کرو گے، انہاں چیزاں دا اسلام استعمال تے مالک تانوں ذلیل کر دے گا۔ جے اگر تسی اخلاص نال کھڑے رہے، یاد رکھ لینا پورا جہان تہاڈا ساتھ چھڑ دے، پروردگار تہاڈا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تانوں ایتھے بھی عزت دے گا، اگے بھی عزت دے گا۔ اتنی ساری مخالفتاں دے باوجود آج بھی لبیک مجھے پاور مل رہی ہے تے ایمانداری نال دس کے مالکاں دی مدد ہے کہ کوئی نہیں؟ اونچی بولو۔ کراچی دے اندر انہاں نو پہلے بھی جناب جویں انہاں نے سیٹ لئی ہوندا بھی جناب دے علم وچ اس دفعہ بھی الیکشن اگے کرنے پے کہ چلو جی انہاں نو ایک باری پھر تھکا دیو، قوم دا کروڑا روپیہ لوا کے کوئی نہیں پترو کر لو جڑا کچھ تسی کرنا ہے، حضور دے دین دے تخت تے آ کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اونچی بولو۔ ہن جناب نال گل ہے کہ تانوں ساری زندگی میں اسی تقریریں ہی سناتے رہنا ہے کہ تساں بھی حضور دے دین واسطے لبیک نال کھلونا ہے، کھڑے ہو گے انشاءاللہ۔ پکی بات ایک پرچی رسول اللہ دے دین واسطے جیڑی اس واسطے منگی جا رہی ہے کہ رسول اللہ دا دین تخت آوے، پاکستان دی عدلیہ، پاکستان دا نظام تعلیم، پاکستان دا نظام دفاع ان دے تابع ہوئے جو محمد عربی دا دین کہندا ہے۔ کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا اپنی پرچی حضور دے دین نو دینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور میں ایک گل کہنا چاہنا، افغانستان وچ بندوقاں چکن دی لوڑ پئی ہے، ایتھے نہیں پینی انشاءاللہ۔ ایتھے انشاءاللہ رسول اللہ دا دین محمد عربی دے غلاماں دی جناب اخلاص دی برکت نال آ جانا ہے۔ ایک ممتاز قادری نے یار قربانی دتی، مالک نے کروڑا ممتاز بنا دیتے۔ ایمانداری نال دسو، ایک قبلہ امیر المجاہدین ویل چیئر تے بیٹھ کے حضور دی ناموس تے پہرا دیندے رہے، حضور دے دین نو تخت دیکھن واسطے محنت کردے رہے۔ رب کریم نے جناب کروڑاں دلاں دے اندر امیر المجاہدین دے جناب جذبہ پیدا فرما دیتا، پھر نال جناب اپنے پتروں کو بھی وہ تیار کر کے حضور دے دین واسطے دے گیا۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں، آیا 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 انشاءاللہ، کیونکہ دین سادہ مرہون ملت رہی، اے دین جناب اعلیٰ اپنی پاور رکھدا ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن انہاں دنوں میں جتھے اسی تقریر کر رہے ہیں بالکل انہاں دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام مکے تو ہجرت فرما کے کربلا دی جانب جا رہے سے بالکل انہاں دنوں میں تاکہ توانوں تے مینوں پتہ لگے کہ مکہ تے مدینہ سونے مصطفیٰ دا یہ مکہ مدینہ چھوڑیا جا سکتا ہے پر سونے مدینے والے دا نظام نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ اے جنہاں لوگوں نے بہت زیادہ غیر سیاسی گل دے ہوتے جناب شوق ہوتا ہے انہوں نے بس اتنی جی گل ہے کہ مولا حسین علیہ السلام غیر سیاسی بن کے ساری زندگی بیٹھ سکتے سن، ساری زندگی اپنے نانا جان دی پاک گدی تے بیٹھ سکتے سن، لیکن انہوں نے کی فرمایا؟ انہوں نے یہی ارشاد فرمایا تانوں بھی مینوں بھی یہ درس دیتا کہ فرمایا قیامت تک یزید دی سیاست دے خلاف حسین دی سیاست آواز اٹھاندی رہے گی انشاءاللہ، حسینیت دی آواز نال کھڑے ہوو گے انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ۔ جدو دل چاہے نا بزدلی یا مفادات دی سیاست اس ویلے مولا حسین نو یاد کر لینا کہ دو چیزاں ہون نا جس ویلے ایک دی قربانی دینی پوے تے بندہ قیمتی چیز بچا لیندا ہے۔ تسی سوچو دین کتنا قیمتی ہے کہ سخی حسین نے جناب علی اکبر دی قربانی دیتی ہے، نانے دے دین دی قربانی نہیں دیتی۔ اے دین کتنا قیمتی ہے کہ میرے آقا حسین نے حضرت علی اصغر پاک، جناب اون و محمد، جناب غازی عباس جیسی ہستیاں قربان کیتیاں پر نانے دا دین قربان نہیں کیتا۔ جڑا 10,000 تے ووٹ ویچی کھلوتا ہے انہوں میں اتنا آکھاں گا تو اپنے ووٹ دی قیمت 10,000 پائیے تے مولا حسین نو کہندے سن تو حکومت لے لے پورے حجاز دی، اسی اس پاسے منہ بھی نہیں کران گے، صرف اسی دمشق تک تے باقی علاقے چ رہاں گے، حجاز تواڈے حوالے کر دیاں گے، لیکن مہربانی کرو یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لو۔ میرے آقا حسین نے کی فرمایا؟ میرے آقا مولا حسین نے فرمایا میں گردن کٹا سکدا یزید دے ہاتھ وچ بیعت نہیں کر سکدا۔ اس وقت بیعت ہوندی سی، اج ووٹ ہوندا ہے، یعنی یزید نو حسین اعتماد دا ووٹ نہیں دے سکدا۔ اے کیڑا حسینی ہے لنگر حسین دے کھاندا ہے، نظر اللہ تے نیاز حسین دی گلاں بھی کردا ہے، جناب مولا حسین دے نعرے بھی لاندا ہے، لیکن پرچی دیون دی واری آوے کدی کسے یزیدی دی بغل وچ لک جاندا ہے، کدی کسے یزیدی دی بغل وچ لک جاندا ہے، پھر کہندا الحمدللہ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اس تو بڑی منافقت کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ بس میرا پیغام اتنا ہے، ساڈے بابے نے یہی سکھایا ہے جس ویلے جناب اعلیٰ حالات کٹھن ہون ایک واری اکھاں نوں بند کرو تے کربلا معلّہ دا تصور کرو، تواڈے چھوٹے دل جناب اعلیٰ مضبوط ہو جاون گے تے تسی جناب اعلیٰ اس ویلے آکھن تے مجبور ہو جاؤ گے کہ یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو انہوں کے نظام پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ تاجدار ختم نبوت میرے پیارے ہو، یہی گزارش ہے کہ رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو۔ میرے بابا جی فرماتے سن دین نے صحابہ دے قرضے نہیں رکھے تو اڈے کیویں رکھے گا؟ کہ میرے آقا مولا نے فرمایا میرا صحابی ایک درہم خرچ کرے تے بعد وچ آون والے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن، میرے صحابی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ تے فرمان لگے کہ اسلام نے انہاں صحابہ دے قرضے نہیں رکھے جنہاں ایک درہم احد پہاڑ نالوں زیادہ اہمیت دا حامل سی، سونے دا بنیا ہوئے تے پھر ذرا تصور کرو کہ دین نے انہاں دے قرضے نہیں رکھے، میرے تواڈے جیسے دے رکھ لوے گا۔ تسی کھڑے تے ہو دین نال، دین تانوں ایتھے بھی عزت دے گا، اگے بھی عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں مرد دم تک حضور دے دین نال کھلون دی توفیق عطا فرمائے، پاکستان دے تخت حضور دا دین دیکھنا نصیب فرمائے۔